اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیتہ ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور صدق اللہ العظیم۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج یعنی پانی کی لہر چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنے دین کو بالکل اس کے لیے خالص کر کے پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی صحیح راستے پر رہتے ہیں اور باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور ہماری نشانیاں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکر ہے۔ لوگوں، بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ حقیقت میں اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 31 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی اور 31، 32، 33، 34 یہ 4 آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھا۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ لقمان کا ان 4 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورہ لقمان کا آخری رکوع ہے۔ سورہ لقمان میں پورے 4 رکوع اور 34 آیتیں ہیں۔ سورہ لقمان جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے، تو اس وقت جو لوگ ایمان لا رہے تھے، خاص کر جو نوجوان، مکے کے جو نوجوان ایمان لا رہے تھے، تو ان کو ان کے والدین زبردستی سے پھر شرک کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کے بارے میں فرماتا ہے کہ کیسی بھی مصیبت آئے، ماں باپ کے حقوق ہے، لیکن ماں باپ کے ہر بات کو ماننا چاہیے، لیکن اگر وہ تم کو شرک کا حکم دے تو شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ اس کی 31 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے جو سمندر میں کشتیاں ہیں تو یہ کشتیاں اللہ کے فضل سے چلتی ہیں۔ انسان چاہے کتنی بھی اچھی کیسی بھی کشتی بنائے، آج کے دور کی بھی اگر کوئی کشتی بناتے ہیں کتنی بھی ٹیکنالوجی سے، لیکن جب وہ سمندر میں
بیچ سمندر میں جاتی ہیں، گہرے سمندر میں جب جاتی ہیں، جب وہ طوفان آتا ہے تو ان کی یہ جو پوری تدبیر جو ہے تو بیکار ہو جاتی ہے. جب سمندر کی لہریں آتی ہیں تو یہ کشتیاں جو ہیں بیکار ہو جاتی ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے، اس نے جو یہ ٹیمپریچر رکھا ہے، یہ پانی کو جو ٹیمپریچر چاہیے، ہوا، یہ جو طوفان آتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو اس ایسے حالات کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی کہہ رہا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہیں، اللہ کے فضل سے ہی چلتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو کچھ نشانیاں دکھائے. جب سمندر میں جب کشتیاں چلتی ہیں، جب وہ طوفان آتا ہے تو اس میں جب یہ گھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے حالات بیان کر رہا ہے. درخت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے. تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے. جب جو کشتیاں میں سوار ہوتے ہیں تو جب وہ طوفان آتا ہے تو کیسا بھی کتنا بھی کٹر سے کٹر اللہ کو نہیں ماننے والا ہو، مشرک ہو، جو ایک خدا کو نہیں مانتا ہو، یا کوئی دہرا ہو، ناستک ہو، جو خدا کا ہی انکار کرتا ہے، تو ایسے حالات میں جب وہ طوفان میں گھر جاتا ہے تو وہاں پر اس وقت جو ہے صرف اور صرف اس حالات میں صرف ایک خدا کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، باقی خداؤں کو بھول جاتے ہیں. وہ دہرا بھی جو ناستک جو ہوتا ہے، جو خدا کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ بھی جان جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو کائنات جو ہے بالکل ایک، اس کے پیچھے جو ہے تو ایک شکتی ہے، ایک اللہ ہے، بالکل اسی نے اس کو بنایا ہے. یہ اس کا بھی یہ یقین ہو جاتا ہے اور اللہ سے مدد مانگنے لگتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر، اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک جو ہے تو پانی کی لہر آتی ہے، موج آ جاتی ہے، پھر اس پر چھا جاتی ہے، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں. پھر جب سمندر میں جب وہ لہر آتی ہے، پانی کی لہر آتی ہے، تو وہ جو مشرک ہوتے ہیں، جو بہت سے خداؤں کو پکارتے رہتے ہیں، تو سب کو بھول کر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں. وہ دہرا بھی جو ناستک ہوتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ کائنات پر یعنی وہ یقین نہیں رکھتا کہ یہ جو تو اللہ نے بنائے، لیکن اس وقت جو ہے وہ دہرا بھی وہ ایک اللہ کو پکارتا ہے اور اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کو بالکل جو ہے ایک اللہ نے یہ کائنات کو بنایا ہے. یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اس لیے چھا جاتی ہے، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اس کے لیے خالص کر کے. اس دن جو ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے پرانے دین بھول جاتے ہیں. یہ جو اور دوسروں کو خداؤں کو شریک ٹھہراتے تھے، یہ بھول جاتے ہیں اور صرف اس وقت جو ہے صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے، زمین کی طرف لے آ جاتا ہے. تو پھر ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے، یعنی ان میں سے کوئی صحیح راستے پر رہتا ہے اور باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں. تو اس میں سے جو ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو بچا کر لے جاتا ہے تو اس میں سے ایک بہت کم تعداد جو ہے اللہ کو مانتی ہے اور باقی جو ہے پھر واپس شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ہماری نشانیاں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکر ہے. پھر جو ہے ان میں سے جو ہے بہت کم لوگ جو ہے تو اس پر قائم رہتے ہیں، یعنی ایک اللہ کی پر. باقی جو ہے پھر وہ اپنے دوسرے معبودوں کو
کو پکارتے ہیں، یعنی جو دہرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے تو ہماری یہ بیوقوفی کی وجہ سے، ہماری یہ غلطی کی وجہ سے ہم وہ مصیبت میں مبتلا ہو گئے تھے. اور جو دوسرے جو مشرک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کو یہ فلاں بزرگ کی وجہ سے بچ گئے، اور کوئی کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں اس شکتی کی وجہ سے ہم بچ گئے. یعنی بہت کم لوگ جو ہے ثابت قدم رہتے ہیں، اور جو باقی جو ہے تو وہ غداری کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے ایک واقعہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کا واقعہ ہوتا ہے، فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب مکے میں اعلان کرواتے ہیں کہ آپ جو ہے چند دن یعنی ایک مہلت دیتے ہیں، 3 مہینے یا 4 مہینے یہاں صرف رہے مشرکوں کو کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کو یا تو اللہ کا دین اختیار کرنا پڑے گا، اسلام کو قبول کرنا پڑے گا، یا تم کو مکہ چھوڑ کر جانا ہوگا. تو جب یہ اعلان ہوتا ہے تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل جو ہے یہ جو ہے وہاں سے جو ہے بھاگ کر جو ہے دوسرے ملک جاتا ہے. یہ بعد میں اکرمہ جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو ہے یہ جب ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور کشتی جب سمندر کے بیچ میں جاتی ہے، اور جب سمندر کی لہریں آتی ہیں، جب کشتی جو ہے تو ڈوبنے کو ہوتی ہے، تو سب جو ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں. تو ان کو احساس ہو جاتا ہے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو جاتا ہے، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم انکار کر رہے تھے، ارے اسی بات کی تو وہ دعوت دے رہے تھے. تو وہ اپنے دل میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. تو جب وہ بچ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ایمان قبول کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد ایک جو نبوت کا فتنہ جو پیدا ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو یہ بڑے جوشیلے انداز میں جنگ کرتے ہیں، اور جو ہے ایک ڈھال کی طرح اپنا کو آپ کو یہ کرتے ہیں، اور بڑے جو ہے تو بہادری کے ساتھ شہید ہوتے ہیں. تو یہ ہے عربوں کی خصوصیت کہ کسی بات کو اگر عرب تھام لیتے ہیں تو اس کو کر جاتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں جو ہے اپنے آخری نبی کو جو چنا، تو وہ عرب کی سرزمین کو اسی لیے چنا کہ وہ لوگ جو ہے تو بہادر تھے، اور وہ جو ہے کسی بات کا ارادہ کرتے تو اس پر قائم رہتے تھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں فرما رہا ہے. پھر اس کے سورہ لقمان کی 33ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگو بچو اپنے رب کے غضب سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگو بچو اپنے رب کے غصے سے، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگو بچو اپنے رب کے غضبے سے. اس دن جو ہے یعنی قیامت کے دن کوئی جو ہے باپ اپنے بیٹی کی طرف سے بدلہ نہ لے گا. یعنی قیامت کا دن جو ہوگا تو ایسا ہولناک ہوگا، نہ باپ اپنے بیٹے کی پرواہ کرے گا تو دوسرے کا کیا لحاظ. یعنی دنیا میں جو ہے انسان ہر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اپنی اولاد کو دھوکہ نہیں دیتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ کوئی باپ جو ہے اپنے بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی بیٹا اگر جہنم میں جا رہا ہے تو باپ آ کر یہ نہیں کہے گا کہ اس کے بجائے مجھ کو جہنم میں ڈال دو، یا بیٹا یہ نہیں کہے گا کہ میرے باپ کو، اگر کسی کا باپ اگر جہنم میں جا رہا ہے تو اس کے بجائے مجھ کو یہ، تو دوسروں کا کیا کہنا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ لوگوں
بچو اپنے رب کے غضبے سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہاں پر دنیا میں جو ہے جو ماں جو ہے بیٹے سے محبت کرتی ہے تو لیکن وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ذرہ برابر بھی سب کو جو ہے تو اپنی پڑی ہوگی. کسی کا کوئی خیال نہیں کرے گا. سب کو جو ہے اپنا ہی پڑی ہوگی. نہ باپ بیٹے کو دیکھے گا، نہ ماں بیٹے کو دیکھے گی، نہ بیٹا ماں کو دیکھے گا، بھائی کو نہیں دیکھے گا. کہاں دوسرے دوست جگری دوست آج دنیا میں جو کہتے ہیں وہ کہاں کے دوست، کہاں کے رشتہ دار، کوئی کسی کے ذرہ کام نہیں آئے گا. سب جو ہے اپنی پڑی ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. یہ حالت ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. حقیقت میں اللہ کا وعدہ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حقیقت میں اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی حقیقت میں جو ہے اللہ کا جو وعدہ ہے سچا ہے. یعنی وہ آخرت برپا ہوگی. اللہ جو کہتا ہے قیامت قائم ہوگی، یہ حقیقت میں اللہ کا وعدہ سچا ہے. بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. بس یہ دنیا کی جو زندگی ہے تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی دنیا کی یہ جو زندگی عیش و آرام کی جو زندگی سمجھ رہے ہیں، بس یہیں کھا پی لو، کچھ آخرت کس نے دیکھی، تو یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی یہ دنیا کی مال و متاع، یہ دولت، یہ جو عیش و آرام ہے، یہ دنیا کی یہ نفس جو تم کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، تم کو یہ دھوکے میں نہ ڈال دے. اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دے پائے. اور نہ دھوکے باز، یعنی دھوکے باز کئی ہو سکتے ہیں. تمہارا مال کی محبت، تمہارا علم کا غرور، تمہاری جو ہے اکڑ، یا تمہارا نفس دھوکے باز، یا شیطان. سب سے بڑا دھوکے باز جو ہے شیطان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے. ہاں دوستو، سب سے بڑا دھوکے باز جو ہے وہ شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے ہمارا دشمن کوئی نہیں، صرف اور صرف اپنا وہ شیطان ہے جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے. تو وہ دھوکے باز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دے، اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دے کہ تم کو جو ہے فریب دے، تم کو جو ہے لالچ دکھائے کہ یہ بس کھا پی لے، کہ آخرت کو کس نے دیکھا، ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے، یا کوئی اور چیز جو شیطان جو ہے تو وسوسے ڈالتا ہے اور برائی کی طرف مائل کرتا ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے فریب میں بالکل نہیں آنا چاہیے. پھر اس کے کبھی مال کی محبت میں، کبھی اولاد کی محبت میں ہم ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس طرح سے وہ دھوکے باز کے دھوکے میں بالکل نہیں آنا چاہیے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی قیامت کا علم جو ہے اللہ ہی کے پاس ہے. اس گھڑی کا علم جو ہے، یعنی قیامت کب برپا ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو ہے مشرکین مکہ یہ سوال کرتے تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ قیامت برپا ہوگی تو یہ کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اس گھڑی کا جو ہے علم جو ہے اللہ ہی کو ہے. آج بھی جو مشرک، آج بھی جو دھیرے یہ جو اس طرح کے اگر سوال کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ جواب ہے کہ اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے. یعنی وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی جو ہے تو بارش کو برسا رہا ہے.
یعنی جس طرح سے یعنی قیامت کے گھڑی کا علم اللہ کو ہے، اسی طرح بارش کو بھی وہی برسا رہا ہے، اور یعنی بارش کا علم کسی کو ہے کیا؟ یعنی بارش کہاں پہ زیادہ ہوتی ہے، کہیں پر کم ہوتی ہے، بارش کب ہوتی ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جس طرح سے قیامت کے گھڑی کا علم کسی کو نہیں ہے، اسی طرح بارش جو ہے، آپ دیکھیے آپ کے شہر میں کہیں جو ہے تو آپ کے شہر میں بارش زور میں ہوتی ہے، تھوڑے سے فاصلے پر جو ہے بارش کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ آپ آگے جائیے، وہاں بارش ہر زور میں ہوتی ہے بارش، اور پھر اس کے آگے خشکی ہوتی ہے، یعنی کہیں بارش نہیں ہوتی۔ اس کا جو ہے نا بارش کا برسنے کا کہاں کتنی گرے گی، یہ کسی کو علم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح قیامت کے گھڑی کا بھی علم جو ہے تو کسی کو نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ کہیں زور میں بارش ہوتی ہے، کہیں باریک بارش ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں جو کیا پرورش پا رہا ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں جو تم جو ہے تو میاں بیوی کے تعلق سے جو تم جو نطفہ ڈالتے ہو، تو اس میں جو ماں کے پیٹ میں جو ایک بچہ ہوتا ہے، تو تم خود نہیں جانتے کہ وہ بچہ جو ہے جب دنیا دیکھے گا تو نیک ہوگا یا بدکار ہوگا۔ تمہارے اختیار کی کوئی بات نہیں ہے، تم کو تھوڑا بھی علم نہیں ہے کہ وہ بچہ کیسا ہوگا۔ اسی طرح یعنی قیامت کی گھڑی کا بھی علم جو ہے تو اللہ ہی کو ہے، یعنی یہ جو ہے تو یہ علم جو ہے تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یعنی تم خود جو ہے تم اپنی اولاد کے بارے میں نہیں جان سکتے، یعنی ماں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے، یہ جو ماں کے پیٹ میں ہے یہ پرورش کیا پر اللہ کو ہی علم ہے۔ یہ جب دنیا میں آئے گا تو یہ کس طرح کا انسان ہوگا، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نیک ہوگا بدکار ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کیا کام لے گا، یا دنیا میں فساد برپا کرے گا۔ اس کا علم جو ہے تو صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، یعنی کوئی شخص کوئی دنیا میں یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، یعنی کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے۔ آپ غور کیجئے، کوئی بھی آپ صبح میں اٹھتے ہیں تو آپ بالکل رات میں جو ہے تو آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں فلاں کام کروں گا، لیکن آپ کے اختیار کی وہ بات نہیں ہوتی۔ بالکل آپ نہیں جانتے کہ کل جو ہے تو کیا ہونے والا ہے، ایک سیکنڈ کے بعد کا علم نہیں ہے۔ ہم جا رہے ہوتے ہیں، سامنے سے کوئی گاڑی آتی ہے، اڑا دیتی ہے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ ہم کوئی دوسرا منصوبہ بناتے ہیں، لیکن اچانک کوئی حادثہ ہوتا ہے اور وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک لقمہ بھی کھا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے۔ یہ کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنے والی ہے، اور کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ کہاں اس کی موت آنے والی ہے۔ اللہ نے جو ہے زندگی اور موت پوری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ کسی کی موت اگر کہیں دور ہوگی تو وہاں کسی بہانے سے جائے گا اور وہاں اس کو موت آئے گی۔ کسی کے ایکسیڈنٹ میں موت لکھی ہے تو ایکسیڈنٹ بھلے ہی وہ گاڑی نہیں چلاتا ہوگا، بڑی گاڑی چلانا نہیں آتی ہوگی، لیکن وہ کسی کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر جائے گا اور اس کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو جائے گی۔ کوئی کتنا اچھا بھی ڈرائیور ہے، کتنی بھی اچھی گاڑی چلاتا ہے، تو سامنے والا آ کر اس کو ٹھوک کر اس کی موت ہو جائے گی۔ یا کسی کی موت اگر ایکسیڈنٹ میں کہیں اور لکھی ہوئی ہے تو وہ وہاں اس کی موت آ جائے گی۔ تو سارے اختیارات جو ہے اللہ کو ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں لکھی ہوئی ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس
سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور اللہ ہی باخبر ہے۔ تو یہ تھا سورہ لقمان کا چوتھے رکوع کا حاصل مطالعہ۔ یہ جو ہے آخری راؤنڈ ہے، یہ چوتھا رکوع آخری رکوع ہے۔ سورہ لقمان میں جو 4 رکوع ہیں، تو یہ سورہ لقمان جو ہے اتنی جامع صورت ہے، یہ 4 رکوع اور 34 آیتیں ہیں، لیکن اس میں سمندر ہے، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے سمندر ہے، اس میں شرک سے بچنے کے لیے تاکید، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس کا خوف کرتے ہوئے کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے۔ تو ہر چیز کا علم جو ہے اللہ کو ہے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ آخری راؤنڈ تھا، یہ سورت کا چوتھا رکوع آخری راؤنڈ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے تو یعنی سمندر میں جو کشتی چلتی ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی باپ بیٹے کے نہیں آئے گا تو دوسروں کا کیا کہنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بارش کے برسنے کا ذکر کرتا ہے، یعنی قیامت کی گھڑی اسی طرح ہے جس طرح سے اس کا علم کسی کو نہیں ہے، جس طرح سے کوئی یہ شخص نہیں جان سکتا کہ کل جو ہے تو بارش کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کیسی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کس شخص کو کیسی موت آئے گی، کہاں آئے گی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کس کی کتنی عمر ہے۔ یعنی ہم کل جو ہے کوئی منصوبہ بناتے ہیں لیکن وہ عمل میں نہیں لا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔